بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جی اسٹوڈنٹس آپ کی چیپٹر نمبر ہے آپ کا بک میں 18 ان مائی ڈے. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کا ٹائٹل ڈسکس کریں گے ہم، اور ہم اس کا ڈسکس کریں گے مین تھیم، کیونکہ جب آپ شارٹ سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کیریکٹرائزیشن کرنی ہوتی ہے اور اس کا تھیم دیکھنا ہوتا ہے. یہ دو چیزوں میں آپ نے بہت زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کا تھیم اور کیریکٹرائزیشن دیکھ لی اور اسی سے آپ کو اس کا میسج اور اس کا بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ آج کا ایسے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے اس کا مورل ہے اس ایسے کا. یہ دیکھیے لکھا واٹ از دا مورل آف دا ایسے. رائٹر جو ہے یہ مورل یا تھیم کی بات کرے گا. اس میں ہم بتاتے ہیں، دیکھیے سٹنگ ایٹ دیٹ بیڈ سائڈ دا رائٹر تھنکس دیٹ ہی ہیز بین آؤٹ آف ٹچ. آؤٹ آف ٹچ اس کا جو ہے وہ بیسک تھیم ہے، یعنی جنریشن گیپ. ہی بگنس ٹو تھنک آف ہز اون چلڈرن. اس اسٹوری کا جو بیسک تھیم ہے وہ ایک پیرنٹنگ ایشو کو لے کر چلتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پرابلمس کو کیسے سمجھتے ہیں اور بچوں کا اور والدین کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. رائٹ، وٹ ہاؤ ڈو دے فیل کنیکٹیڈ ٹو ایچ ادر اینڈ وٹ آر دا ریزنس آف جنریشن گیپ. یہ ایسے اسی ایک ٹاپک کو لے کر دس ایسے ہیز بین ریٹن ٹو ڈسکرائب دیٹ ون پرٹیکولر ٹاپک. He says that he has been out of touch with her when he is sitting in the bedside of her elderly old mother who got sick, who got bedridden at the at the age of 80. Then he realized that how far they both had been in the previous years of their life. And he feels that he is out of touch of her mother, and he begins to think now. As a father, he also is thinking about his own children, and he realizes that he also is guilty of this generation gap and lack of communication. And he understands that basically this is the problem of almost all the children and parents, that they do not feel connected to each other. And when they have this generation gap and lack of communication, because parents do not come down to the level of their children, and they are always expecting that the children should understand their viewpoint. So this is the problem that both parents and children face in their practical life. This prevents them from knowing each other. When there is generation gap, when there is lack of communication, when there is no understanding of both sides, then what happens that the parents do not understand the children, and the children are unable to understand the viewpoint of their parents. And he thinks, and what does he think, that he has been guilty of this to his own children. اور وہ کیا کرتا تھا؟ he says that when he sees the easy life of his children, he always lectures them of the hardness of the life of his own time. یہ ہمارے پیرنٹس بھی کرتے ہیں. ہم تو اتنی دور پیدل چل کے جاتے تھے، تم لوگوں کو تو بائکس مل گئی ہیں، ہم لوگ تو ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہوتا تھا، تم ہر کے پاس موبائل ہے، ہم یہ کرتے تھے تم وہ کرتے ہو. اس طریقے سے کمپیریزن کرتے رہنا ہر وقت بینگ پیرنٹس. وہ کہتا ہے وہ بھی اس چیز کا گلٹ تھا، اپنے بچوں کو ہارڈ ٹائم دیتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں بول بول کر اس کے بچے جو تھے وہ ہر وقت اس سے اکتا گئے تھے، اس کی کمپنی کو انجوائے نہیں کرتے تھے، اس کو اولڈ ٹائمر کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اولڈ ٹائمر. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ دے بگن ٹو تھنک دیئر پیرنٹس آر اولڈ ٹائمر. پرانے زمانے کے لوگ ہیں بیچارے، ان کو آج کے دنوں کا کیا پتہ. اور یہ اس کا ٹائٹل ہے ان مائی ڈے. ہی سیز دیٹ ہی یوز ٹو لیکچر ہز چلڈرن about the harshness of life of his day, and this repetition, in my day it used to be like this and in my day it used to be like that. یہ اتنا دفعہ وہ کہتا تھا کہ بچے بور ہو گئے تھے اس کی اس فریز کو سن سن کے. آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاسٹ سے آتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز تھی جو ان کے بننے میں، ان کی بنت میں، ان کی انٹریکیٹسی میں اور ان کی فیبریکیشن میں کام آئے. وٹ واز دا ریئل تھنگس دیٹ ہیلپ دیم ٹو فیبریکیٹ دا انر سائڈ آف دیئر پرسنالٹیز. وی مسٹ ٹیل اٹ ٹو دا چلڈرن اینڈ دیر مسٹ ناٹ بی جنریشن گیپ. وی شوڈ کمیونیکیٹ. یہ اس کا ایک اینڈ ہے، جو کہ اس کے اینڈ پہ اس نے کہا ہے. یعنی کہ یہاں پہ کمپیریزن آپ نوٹ کریں گے، ایک طرف رائٹر اور اس کی مدر ہے، یعنی کہ دو ایڈلٹس ہیں.
ایک رائٹر ہے جو کہ خود باپ بن چکا ہے، اور اس کی مدر ہے جو کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ رائٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے یا اپنی محبت کا اظہار کر سکے، وہ اب بالکل اپنی سینسز میں نہیں ہے۔ دوسری طرف رائٹر ہے اور اس کے بچے ہیں، اور وہ وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہے جو اس کی مدر نے کی تھی، یعنی کہ اپنی زندگی میں بزی، بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچوں میں اور والدین میں ایک جنریشن گیپ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک بیسک مورل ہے اسٹوڈنٹس جو کہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ پیپر کے حساب سے یہاں پہ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، لازمی بات ہے، جنریشن گیپ، لیک آف کمیونیکیشن اینڈ مطلب اس میں جو میں آپ کو کرواتی ہوں پڑھاتے وقت، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بیسک آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی بیسک کی ورڈس کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ دس ایسے دا رائٹر دس مدر ہیز بین آؤٹ آف ٹچ، دیر از اے جنریشن گیپ، دیر از لیک آف کمیونیکیشن ڈیو ٹو دس تھنگ the children think their parents are old timers, and then there is a quotation that he says that this is what he is guilty of. but یہ پیپر کو آپ کو ڈیل نہیں کر سکتا، ہمیں اس میں انفارمیشن کا تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہیے، وہ کہاں سے ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اسی کویسچن اسٹوری میں آگے کویسچن ہے اسی بک میں، ہاؤ ڈز دا رائٹر فیل فار ایور آؤٹ آف ٹچ ود ہر مدر، یہ اس کی ٹیکسٹ کی لائن ہے۔ اس نے کہا ہے میں اپنی ماں سے ہمیشہ آؤٹ آف ٹچ رہا، جب بھی کبھی میں نے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا چاہا مجھے یہی لگا کہ دیئر از نو کمیونیکیشن بٹوین می اینڈ مائی مدر۔ وائی؟ بیکاز دا مدر ہیڈ ہر اون responsibilities, her own sphere of interest and her own understandings. And the children, they have their own ideologies about life and their own friendships, their own activities. Due to this thing, both parents and children, they have been living together, but they are out of touch. This is what is the writer feels guilty of at the age of 50s, when his mother is no more there to understand the feelings or the sincerity of the writer's heart. At the age of 80, the writer mother fell ill. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا، بس اسٹوڈنٹس یو مسٹ ناٹ جسٹ گو فار میکنگ دیز کویسچنز روٹ بائی روٹ لرننگ. یو شوڈ انڈرسٹینڈ فرسٹ آف آل the basic ideas and components, and then you will write it according to your question. Now this question has been started with the summary. At the age of 80, the writer's mother fell ill. She was mentally disturbed because of old age. She could not understand others, nor could she express what she wanted to say. Here, you may understand, and you note that this is the life after fall, and you have studied a lot about it in the question number 1 of this in my day, writer's mother's philosophy of life. So you just take the information out of from that question and you can write it here. So یہاں پر رائٹر کی ہم نے مدر کی آفٹر فال لائف کو تھوڑا سا بیان کرنا ہے. آفٹر فال what she became very senile, she could not understand other feelings, she lost the consistency of ideas, all the information, all the words and all the phrases you have learned in question number 1. So you must not go for word to word learning, you just understand the basic ideas and then you can write it in your own words. Now what we are searching here, we are searching for the basic idea. The writer is talking about that when he was sitting at her bedside, تو وہ کیا کرتا تھا, the other things that he had been forever out of touch with her. جب وہ اپنی ماں کے بیڈ کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے یہ فیل کیا کہ he had been forever out of touch with her mother. یہی بات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کیوں فار ایور آؤٹ آف ٹچ تھی. اس میں بھی رائٹر کی مدر کی بیفور فال لائف آ جائے گی کہ وہ اپنے فارمیڈیبل لیڈی تھی, سیڈسٹک تھی, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی, وہ سمپتھیٹک نہیں تھی, وہ منہ پہ بات مارتی تھی اور وہ لوگوں کو بالکل بھی نہیں رائے دینے کی قائل تھی. نتیجہ جو لوگ ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے وہ تھوڑے ڈیفینسو ہو گئے تھے, اور وہ ڈیفینسو کیسے ہو گئے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے زیادہ کمیونیکیٹ نہ کریں. اور یہی حرکت بچوں نے بھی کی کہ ان کی ماں ہر وقت ان کو ڈانٹتی رہتی ہے, تو اپنی ماں اگر کوئی ہماری چھوٹی سی بات کا پتہ چلے گا تو ہماری ماں نے تو ہمارا حشر کرنا, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی مدر سے تھوڑا سا اوائڈ کریں, کنارہ کشی کریں. جب یہ چیزیں تھی, فارمیڈیبل لیڈی تھی, یا پھر اس کے بچے بہت ڈرتے تھے, وہ دوسروں سے یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کو اوبے کیا جائے. دیکھیے یہ سارا لکھا ہوا نا, فارمیڈیبل تھی, فریڈ تھی, وہ سمجھتی تھی کہ دوسرے اس کو اوبے کرے. رزلٹ کے طور پر بچے, خاص طور پر رائٹر, وہ اسے دور رہنے لگے. اب وہ اس ڈسکنیکشن کو بہت فیل کر رہے ہیں, اور ایکسٹریملی سوری ہے کہ تھی تو وہ آخر اس کی ماں ہی نا, اس کی ماں کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر کرنا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. پیرنٹس بچوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ اسٹڈیز نہیں کرتے، آپ ہر ٹائم موبائل پہ لگے رہتے ہو، آپ کے دوست ایسے ہیں، آپ ویسے ہو، آپ یہ ہے، آپ وہ ہے. اب یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، یہ فیملی کی ٹائز کو اسٹرانگ نہیں رہنے دیتا، کیونکہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی پرابلمس اپنے بچوں سے شیئر نہیں کریں گے. جو بچوں کی لونلینس ہے، جو بچوں کے پرابلمس ہیں، ان کے ڈپریشنس ہیں، ان کے فیئرز ہیں، ان کی انگزائٹیز ہیں، وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں، کیونکہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. تھنکنگ آف دس ڈسکنیکشن بٹوین ہم سیلف اینڈ ہز مدر. اب جب اس نے، اب دیکھیں کمپیریزن آ گیا نا، اپنا وہ بھی ایک بچہ ہے اور اس کی ماں اور بچے میں ڈسکنیکشن ہے. رائٹر اپنے بچوں ان کے بچوں اور عام بچوں کے بارے میں اب سوچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نئی بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی. پچھلے جو پیراگرافس تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہم آلریڈی پڑھ چکے تھے. تو پڑھتے وقت ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بات نہیں آئی ہے اس میں، تو لہٰذا اس کو ہم زیادہ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ ڈسکنیکشن چلڈرن اور پیرنٹس میں وہ ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں، دیکھیں نا اس نے کہا ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ جو ڈسکنیکشن ہوتا ہے نا، یہ بچے اور پیرنٹس جب آپس میں آ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے. اس نے کہا ہے پریونٹ them from knowing each other. Children really want to know who their parents were before they were parents. چلڈرن یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. آپ اپنے بچوں کو اپنے بچپن کے واقعات اور باتیں بتائیں تو بچوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور وہ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ والدین بننے سے پہلے کیا تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا آپ کے اور بچہ کا تعلق کب پیدا ہوا؟ جب آپ اپنی ایج کا ایک بہت اچھا ٹائم اور بہت میجر ٹائم گزار چکے ہیں. جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اپنے والدین کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. جب چلڈرن گرو اپ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کی کیوریوسٹی اراؤز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ کے لائنس ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو تجسس ہوتا ہے ہم جاننے کہ ہمارے پیرنٹس کیا تھے، واٹ ور دی تھنگس دیٹ میک دیم دیئر انٹریکیٹ ریلیشنس. وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں، وہ کسی خاص سرٹن پوائنٹس پہ آ کر کیوں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ کیوں کسی ایک چیز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے. وہ ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جانے کہ ان کے پیرنٹس بننے سے پہلے کیا تھے، ان کی لائف میں کیا محرومیاں تھیں جس کے نتیجے کے طور پر ان کے پیرنٹس اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ بچے نہیں جاننے کی کوشش کرتے، اپنے والدین کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے والدین کا سائیکو انالیسس نہیں کرتے. اور یعنی کہ دو سائڈ پہ بات کر دی نا رائٹر نے. ایک طرف اس نے کہا ہے کہ ہم بینگ پیرنٹس اتنے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بچے ہمارے پاس نہیں آتے. دوسری سائڈ پہ بچے اپنی لائف میں اتنے مگن اور بزی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ کیوریس ہی نہیں ہوتے کہ اپنے والدین کے بارے میں وہ جانیں، کیونکہ وہ کیئر لیس ہوتے ہیں. جب یہ کیوریوسٹی اراؤز ہوتی ہے تو والدین ہی نہیں ہوتے. تو دوسری طرف اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں تو دوسری سائڈ پہ اب اگر والدین کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنے بارے میں کچھ بتانے کی، تو وہ کیا ہے، وہ ایک فیتھ فل یا ایک سنسیئر آنیسٹ ریکارڈ نہیں ہوتا. ان فیلئر اور ان کامیابیوں کو امیلگمیٹ نہیں کرتے. دے ڈو ناٹ مکس اپ، دے ڈو ناٹ ٹیل دم دا ٹرو اینڈ honest picture of their past. They just tell them some glimpses, to tell them how hard their life was when they were at their age, what they used to do in that situation, and in order to present themselves as an example that they are far better children, they were far better children as their children now. ان کی لائف کی ہارڈنیس، اپنی لائف کی کامیابیاں، یہ سارا کچھ وہ بتانے کے لیے اپنے بچوں کو جسٹ ٹیل دم دا ہارڈنیس آف لائف. اور یہی وہ اپنے بچوں میں کر رہا تھا. رائٹر یہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ ہاں وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتا تھا اپنے بچوں کو اپنے بارے میں سب کچھ کبھی بھی نہیں اس نے بتایا، اس فیلئرس کا نہیں بتایا، اس ماروں کا نہیں بتایا جو اس کو ملی تھی. وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ان مومنٹس کو انجوائے نہیں کیا. وہ بس اپنے بچوں کو اپنی پاسٹ کے وہ گلمسز دیتا ہے جو کہ ان کے بچوں کو بور کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً بچے اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں.
اینڈ پر ایٹریس سجیسٹ کرتا ہے کہ بچوں میں اور والدین میں ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں دونوں کو کام کرنا چاہیے. تو ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک تھا اور ایکسلنٹ اس کا تھیم تھا اسٹوڈنٹس، جو کہ آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے. تو یہ دو کویسچنس ہیں اس کے. ایک اس کا رائٹر کی مدر کا کیریکٹر، وہ ہم نے کویسچن نمبر 1 میں ڈیل کر لیا. یہ کویسچن نمبر 2 ہے ان مائی ڈے کا، جس میں ہم نے اس کا تھیم پڑھا، اس کا ٹائٹل پڑھا اور پڑھا کہ رائٹر میسج کیا دینا چاہ رہا ہے. یہ سب کچھ ہم نے اس میں پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.